الرحمن الرحیم رب کریم کا بے انتہا شکر اور اللہ کا احسان، اس نے ہمیں اپنا پاکیزہ مقدس اور بابرکت کلام سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل، کرم اور مہربانی سے اس کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بہت ہی سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے تراویح کی سنت کو بھی پورا کیا اور تراویح کے اندر کلام پاک کی سنت کو بھی پورا کیا۔ دو سنتیں الگ الگ ہیں، ایک روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا، جنہوں نے عشرے میں 15 دن میں کامپلیکس میں، مدارس میں، فٹ پاتھوں پر، شاپنگ سینٹر میں جنہوں نے کلام پاک کو پورا کیا، ان کو ایک سنت یقیناً ملی، مگر وہ بھی مسجد کی برکتوں اور رحمتوں سے ہٹ کر یہاں آپ دیکھیے قسم کی سکینت ہے، قسم کی لذت ہے، ایک قسم کی راحت ہے۔ بازاروں میں جھوٹ، گالی گلوز اور غیبتیں، بہتان، مال کی ہرس، ایسے جگہ پر چٹائیاں بچھا کر ایک رسم تو پوری ہو سکتی ہے، حقیقی معنوں میں کلام پاک کی لذتیں، برکتیں نہیں ملتی۔ بہرحال جنہوں نے وہاں سنا اور انہوں نے تراویح کو چھوڑا تو ان کی ایک سنت گئی، ایک سنت تو ملی، ایک سنت چلی گئی۔ بہتر یہ ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان سال ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، روزوں کی عزت نہیں کی، قرآن کی عظمت کو ہم بجا نہیں لائے، باری تعالی ہمارے مقدر میں مزید ایک رمضان کی برکتیں نصیب فرما اور پورے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اجلال کے ساتھ ہمیں اس کا خیر مقدم کرنے کی باری تعالی توفیق نصیب فرما۔ ورنہ وہ مسلمان جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور پھر اس کی سعادتوں اور برکتوں سے محروم ہوا، اس کی بدبختی، شقاوت اور اس کی تباہی اور بربادی کے بارے میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان المبارک کے رخصتی کے موقع پر ایسا گڑ گڑاتے تھے، ایسا روتے تھے گویا ان کی ماؤں کا انتقال ہو گیا ہو۔ جس نے اس کو پایا، اعتکاف کی روحانیت کو چکا اور تراویح کے مزے کو اس نے محسوس کیا، اس نے سحری اور افطاری کی روحانیت کو اپنے ایمان والی آنکھوں سے دیکھا، اس کے سامنے عید کے کیا معنی ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، پوچھنے والا اس نظریے کے ساتھ پوچھتا ہے کہ کیا اس مرتبہ عید ایک دن پہلے کر لی جائے گی؟ مطلب ایک روزے کا قتل، ایک تراویح اور ایک سحری اور ایک افطاری کو وہ اندرونی دل سے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے رمضان المبارک کو جلد دھکا دے دے۔ کائنات کا بدقسمت انسان ہے جس نے رمضان کی لذتوں کو محسوس نہیں کیا، جس نے قرآن کے ذائقے کو نہیں چکھا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اس رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور جنت کی ہواؤں کے مہینے کو جس نے نہیں پایا
اور عید کے لیے مچل رہا ہے، اور دلی دلی تمنا کہ کیا صاحب اس دن گاندھی جینتی، گوشت ملتا نہیں ملتا، کتوں کی غذا ہے گوشت۔ مسلمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھتے تو کدو کو تلاش کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ انس آپ کو کدو پسند ہے؟ فرماتے ہیں مجھے قلبی طور پر، مزاج کے طور پر تو پسند نہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دسترخوان میں چن چن کر کدو کو استعمال کرتے تھے۔ زندگی میں ایک عید اگر سنت کے مطابق ہو جائے، سادگی، کس نے کہا مسلمانوں کی عید تو جمعہ کا دن ہے، آقا کے بارے میں آتا ہے سب سے قیمتی کپڑے آپ جمعہ کو پہنا کرتے تھے۔ اب کمشنر کے پاس جا کر ریکویسٹ کرنا اور گورنر کے پاس جا کر میمورنڈم دینا کہ صاحب گوشت کی اجازت دو، کیا گوشت کے بغیر مسلمانوں کی عید نہیں ہوتی؟ کپڑوں کے بغیر نہیں ہوتی؟ یہ تو گوشت کتوں کی غذا ہے، حیوانوں کی غذا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، عید کے دن یہ جو نوجوان ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، فرماتے ہیں کہ ایک عید ہم پر، کئی عیدیں ایسے گزری کہ ہمارے گھر میں بھوسے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ نبی کے داماد ہیں، نبی کی صاحبزادی کا مکان ہے، نبی کے نواسوں کا مکان ہے، مسلمان مر رہا ہے۔ اخباروں کے اندر رمضان کی جھلکیاں، کیا یہاں سموسے، یہاں ساڑیوں کی خریداری، یہاں بازار پورے بھرے ہوئے، کیا ہو گیا ہے ہماری سمجھ کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری عقل کو؟ کیا کتے نے چاٹ لیا؟ کون بے وقوف اپنی مرضی سے رمضان کو، ہو سکتا ہے آج کی تراویح آخری تراویح ہو، کل اگر چاند نظر آئے تو پھر یہ تراویح زندگی میں ملے نہ ملے۔ جس نے محسوس کیا، کیا ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم اپنی نمازی کی جنازہ آپ پڑھ رہے تھے؟ گزارنا تھا، اس کے بغیر ناممکن، لیکن ختم کرنا بھی ضروری، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں۔ اللہ ہمارے اختیار میں دیتا، ہم سارے سال میں قرآن پڑھتے، مزے لوٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں پر رحم کیا، بے قدروں پر رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف سال میں ایک مرتبہ رمضان کی مقدس ساعتیں رکھی۔ بہرحال ابھی بھی کچھ لمحات ہیں، کچھ گھنٹے ہیں، اور کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دے کر، میری مائیں اور بہنیں جو آئی ہیں اور جو حضرات آئے ہیں، قدر کر لیں، توبہ کر لیں، حالات آگے کے بڑے سنگین اور نازک ہیں۔ جیسے آپ سوچ رہے ہیں میرے بھائی کہ جنت ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، بہت مشکل، بہت کٹھن اور بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ کائنات کے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں میں صرف میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کو جنت کی سند دی، تمام صحابہ جنتی۔ آج سورہ بینہ میں آیت آئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب سے ڈرا۔ تمام جنتی، لیکن ان میں 10 کی اطلاع اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دی۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، 10 صحابہ کا نام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس میں دوسرے نمبر کے صحابی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ معراج میں آقا تشریف لے گئے، جنت میں آپ نے دیکھا، فرماتے ہیں ایک سفید
موتی سے زیادہ، دودھ سے زیادہ سفید اور موتی سے زیادہ چمکدار محل دیکھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین یہ محل کس کا ہے؟ فرماتے ہیں قریشی آدمی کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے میرے مقدر میں یہ مکان لکھا ہو، اتنا حسین اور اتنا جمیل اور اتنا خوبصورت، ہو سکتا ہے امام الانبیاء سید الانبیاء ہونے کے ناطے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جبرائیل کو میں نے پوچھا لمن ھذا البیت، یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے امتی عمر بن الخطاب کا ہے۔ وہ عمر بن الخطاب، اے عمر تم زندے تھے، تم حیات تھے، تمہیں جنت کی سند دے دی گئی، تم سے گناہ نہیں ہوا، تم سے غلطی نہیں ہوئی، تم سے صغیرہ نہیں ہوا، تم سے کبیرہ نہیں ہوا، تم نے نبی کا دل نہیں دکایا، تم نے اسلام کے علم کو بلند کیا۔ 24 لاکھ مربع میل، کتنے 100,000 کلومیٹر، اتنے علاقے میں اے عمر تم نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ عمر تم نے نبی کے مصلی پر نماز پڑھائی، امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے۔ عمر مدینے کی سرزمین میں آپ بات کرتے تھے، عرش سے آپ کے حق میں فیصلے آتے تھے۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو نماز جنازہ پڑھانے سے روکا آقا کو، آقا نہیں مانے، عرش نے تمہاری بات کی تائید کی اور آیت نازل کی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدٍ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ٹھیک ہے آج کے بعد کسی کی منافق کافر فاسق اور مشرک کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ آپ کتنی باتوں میں اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ دیا۔ عمر نبی نے زندگی میں 2 4 10 20 حج نہیں کیے، ایک حج کیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ نے عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا آج میرا اللہ 5 رحمتیں 5 برکتیں میرے آج اس صحابہ پر نازل کر رہا ہے، خاصتاً بالعمر، خاص طور پر عمر کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ عمر کیا مقام ہے تیرا، کیا مرتبہ ہے آپ کا۔ آقا نے فرمایا اللہم اید الاسلام بعہد العمرین، اے اللہ عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، ان 2 میں سے کسی ایک کے لیے چن کر اسلام کو تقویت پہنچا، اسلام کو تائید دے۔ اے عمر تمام صحابہ نبی کے مرید ہیں، عمر تم نبی کے مراد ہو، نبی نے تمہیں مانگ کر لایا۔ میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں میں نبی کا واسطہ۔ آج کلام پاک کا ختم ہوا، اس کلام پاک کے ایک ایک آیت کا، سورت کا، اللہ کے اس وحی کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں معاملہ بڑا سنگین ہے۔ وہ عمر جسے نبی نے مانگا تھا، وہ عمر جس کا محل جنت میں بنا تھا، وہ عمر جس کو آقا نے جنت کی سند دے دی، انتقال سے پہلے فرمایا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ وصال کے بعد عمر نبی کے بغل میں آرام کرنا چاہتا ہے، وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دیں عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو چنانچہ گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، زار و خطار رونے لگی، فرمایا ارادہ تو میرا تھا آقا کے بغل میں آرام کرنے کا، میں نے عمر کے لیے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں سکرات کی سختی جب طاری ہوئی، اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو بیٹا، کہیں میرا لحاظ کرتے ہوئے اما عائشہ نے اجازت دے دی ہوگی، میری لاش کو اما عائشہ کے دروازے پر پٹک دینا، پھر اجازت طلب کرنا، اگر اس وقت اجازت دیں تو نبی کے جوار میں، نبی کے بغل میں مجھے دفن کرنا۔ حضرات سیدنا عمر بن الخطاب کو اما عائشہ نے اجازت دے دی۔ جو نبی کی زیارت کرتا ہے، نبی کو سلام پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
اور جو نبی کو سلام پڑھتا ہے وہ ابو بکر کو سلام بھیجتا ہے، جو ابو بکر کو سلام بھیجتا ہے وہ عمر کو سلام بھیجتا ہے۔ آقا کے زندگی میں جیسے دو یار تھے، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ نے ان دونوں صحابہ کو اپنی جو ہے ریاض الجنہ میں اپنے روضے کے پاس قبول کر لیا۔ اور تیسری جگہ باقی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن کے لیے۔ وہ عمر کائنات کے کروڑوں اربوں کھربوں مسلمان آقا کے ساتھ آپ کو بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اس عمر کی دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، یہ عمر دنیا سے پردہ فرماتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نہ نمازوں پر اعتماد، نہ ہمارے روزوں پر بھروسہ، معاملہ موت کا، معاملہ مرنے کے بعد کی زندگی کا، معاملہ آخرت کا حضرات بڑا سنگین ہے، بڑا نازک ہے۔ وہ عمر محدثین میں کون سا محدث ہے مجھے بتائیے جس نے بابو مناقبی عمر نے نہ لکھے ہوں، حضرت عمر کے مناقب نہ لکھے ہوں، فضائل نہ لکھے ہوں؟ سکرات طاری ہوئی، تڑپنے لگے، بیٹے کو فرمایا بیٹے پیبند لگا کپڑا میرے جسم پر ڈال دو، یہ جو سیدھا گال ہے مٹی پر رگڑاؤ۔ اور عمر کہتا تھا، وہ عمر جس کا محل میں جنت تھا، وہ عمر جو نبی کے جوار میں آج بھی کروڑوں لوگوں کا سلام لے رہا ہے، وہ عمر جس کی رائے پر اللہ جبرائیل کو بھیج کر قرآن کی آیتیں نازل کرتا تھا۔ لوگوں اللہ کے گھر کو ویران نہ کرو، ختم کے بعد تم نے خدا کے گھروں کو ویران کر دیا، خدا تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا۔ اللہ کے گھروں کو تم جو ہے گنجان نہ کرو، برباد نہ کرو، اللہ تمہارے گھروں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اللہ کے گھر خالی ہیں، صفے خالی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح ابھی باقی ہے، اعتکاف کے دن ابھی باقی ہیں، اور بازاروں کی رونق بڑھ گئی، مسجدوں کی رونق کو تم نے ختم کر دیا۔ کیا ملا تمہیں؟ وہ عمر بن الخطاب جیسا جلیل القدر صحابی کہاں اپنے بیٹے کو بلا کر، بیٹے میرے اس داہنے کلے کو زمین پر رگڑا جاتا تھا، عمر کہتا ویل لک یا عمر، عمر تیری بربادی ہے، علم یغفر لک ربک، اگر تیرے رب نے تجھے معافی نامہ نہ دیا، عمر تجھے معافی نامہ نہیں ملے گا۔ کبھی تو نے سود کی شکل نہیں دیکھی، کبھی حرام کا لقمہ نہیں چکا، کبھی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، عمر تیرے کرامن کاتبین تڑپتے ہوں گے گناہ صغیرہ لکھنے کے لیے، لیکن ساری زندگی ان کو موقع نہیں ملے گا۔ تو رو رہا ہے علم یغفر لک ربک، کہ تیرا رب اگر تجھے معافی نہ، تجھے نہیں ملے گا، تیری جنت تو تیار ہے، تجھے دنیا میں عشرہ مبشرہ میں شمار کیا گیا۔ نماز چھوڑنے والوں کو، داڑھی مڈانے والوں کو، اللہ کے رمضان کے روزوں کو قتل کرنے والوں کو، اللہ کے قرآن کی توہین کرنے والوں کو کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے کیا دیکھا ہوگا؟ ویل لک یا عمر، عمر اب تو برباد ہو گئے، عمر آپ برباد ہو گئے، آپ ہوں گے تو جیتے گا کون؟ جنت میں جائے گا کون؟ عمر آپ کو مانگا تھا نبی، تمام صحابہ نبی کے پاس آئے تھے، نبی آپ کو مانگ کر لائے تھے، عمر تمہارے کلمہ لانے سے اذان زندی ہو گئی، اذان چھپ چھپ کر دی جاتی تھی، نماز چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی، عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے اندر ہمت پیدا ہو گئی، جرأت پیدا ہو گئی۔ وہ عمر کہتا ہے ویل لک یا عمر، ویل لک یا عمر، اے عمر تیرے لیے بربادی ہے، علم یغفر لک ربک، اگر تیرے رب نے تجھے معافی نامہ نہیں دیا۔ حضرت عمر کو ڈر ہو، مسلمانوں میری مائیں اور بہنیں، کیا تمہیں ڈر نہیں؟ کیا اس موت کے مرحلے سے نہیں گزرنا ہے؟ کہ سکرات کی سختی کا واسطہ کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ موت آنے والی نہیں، موت کا مزہ چکھنے والا ہے ہر انسان۔ ایک تو ہے کہ موت آ جائے، آئیں گے قبول کر لیں گے، لیکن کہا کہ موت کڑوی، میٹھی اور پھیکی ہوتی ہے، ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھتا ہے، کسی کو اچھا کسی کو برا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ، اما عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر اللہ اکبر،
اللہ نے ان کے بارے میں جب مدینۃ المنورہ کے منافقین نے الزام لگایا، لوگوں تم پر کوئی الزام لگاتا ہے، دنیا کا وکیل اور دنیا کا لائر تمہارے مقدمے کی پیروی کرتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مدینے کے اہل عرب کے منافقوں نے اور آپ کے دشمنوں نے الزام لگایا، دنیا کے کسی لائر نے اور دنیا کے کسی وکیل نے اما عائشہ کے مقدمے کی پیروی نہیں کی۔ میرے رب نے کہا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اے عائشہ، آپ پر جو تہمت لگا رہے ہیں سمجھ لو کہ اس کے اندر تمہارے حق میں بھلائی ہے، ہم تمہاری وکالت کرتے ہیں۔ عائشہ نبی پاک، نبی کی ازواج بھی پاک ہیں عائشہ، اللہ نے وکالت کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عائشہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل پر قابو نہیں، میرا دل مچل کر عائشہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کتنا محبت کرتے تھے آقا، کتنا چاہتے تھے آقا۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا گوندنے کی نوبت آئی یا چھونے کی آئی تو آپ نے روٹی بنا کر دے دی، اما عائشہ نے توے پر اس کو ڈال دیا، لیکن پلٹ رہی ہیں 15 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، روٹی پکنے کا نام نہیں لیتی۔ اما عائشہ پریشان ہو گئی، فرمایا کہ آقا کیا ماجرا ہے، آج آگ کی کمی ہے یا آٹا غلط ہے یا توا صحیح نہیں، آج روٹی کیوں نہیں پکتی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ روٹی صبح قیامت تک نہیں پکے گی، اس لیے کہ محمد کا محبت برا ہاتھ لگ گیا ہے۔ جس روٹی پر میرے آقا کا ہاتھ لگا ہو وہ روٹی دنیا کی آگ اس کو نہیں پکا سکتی، جس جسم پر میرے آقا کا جسم لگا ہو۔ اماں تم کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہو، اماں میرے محبوب کی تم جو ہے چہیتی بیوی ہو، تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اماں آپ کو گالی دینے والا جہنمی کتا ہے، اماں جس نے آپ کی طرف انگلی اٹھائی اس کا ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ یہ اماں گھاس کا ایک تنکا لے کر روتی ہیں، فرماتی ہیں آقا سے آقا آپ کی دعا تو اللہ قبول کرتا ہے، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے گھاس کا تنکا بنا دے تاکہ مجھے موت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا نہ پڑے۔ مسلمانوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ جس کے بارے میں کلام پاک کی، وہ کیا وجہ تھی کہ تنکا اٹھا کر رویا کرتی تھی؟ وہ کیا وجہ تھی کہ چڑیا کو دیکھ کر کہتی تھی اے باری تعالیٰ مجھے چڑیا بنا دے، آزاد جہاں چاہے پھروں، اور جب جو ہے تو موت دینا چاہے موت آ جائے، نہ موت کی تکلیف ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی، نہ قیامت کے اندر حساب و کتاب۔ حضرات کچھ تو بات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا نبی کی جو ہے قلب میں دل میں جگہ پائی ہوئی، اور اتنی محبت جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ساری رات آقا تہجد پڑھ کر نمازیں پڑھ کر اللہ کے دربار میں رو کر اور گڑ گڑا کر جب تھک جاتے تھے، فرض نماز پڑھنا تھا تو لہذا طبیعت کے اندر نشاط لانا تھا، طبیعت میں ایک دوسری کیفیت لانا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے تو طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہو جاتا۔ آقا کو جو ذات گرامی، جو ہستی سکون پہنچائے، سرور پہنچائے، اس کا جہنم سے کیا واسطہ؟ بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ کچھ اس امت کے وہ افراد ہیں جب پل صراط پر سے گزرتے ہیں، پل صراط ایک پل ہے، نیچے جہنم ہے، حدیث میں آتا ہے اس پر سے گزرتے ہیں تو جہنم اللہ کو کہتی ہے اے اللہ جلدی سے ان کو گزار دے، 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں یہ رہیں گے، مولا ان کے ایمان کے صدقے میں جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔
اماں تو وہ ہے کہ پل صراط تیرے لیے دعا کرے گی کہ جلد جلد تو یہاں سے نکل جا، ورنہ تیرے ایمان کی حرارت سے، تیرے ایمان کی برودت سے جہنم سرد پڑ جائے گی۔ تجھے رونے کی کیا ضرورت تھی، تجھے گڑ گڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں کو معلوم تھا کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اماں کو معلوم تھا قبر کی زندگی کیا ہوتی ہے، اماں کو معلوم تھا خدا کی بنائی ہوئی جہنم کیا ہوتی ہے۔ لوگوں، اور جاؤ حرام کرو، اور سود کھاؤ، اور رشوت کھاؤ، اور دنیا کی پوجا کرو، چھوڑ کر جانا ہے۔ موت بلا رہی ہے، قبر بلا رہی ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا انسان اپنی قبر کو یاد کرے نہ کرے، اس کی خبر روزانہ اس کا نام لے کر 70 مرتبہ اس کو بلاتی ہے۔ اے فلانے، بیت الخلاء میں ٹائلز لگاتا ہے، مرمر لگاتا ہے، قیمتی پتھر لگاتا ہے، اسی گھر سے تیرا جنازہ نکلنا ہے۔ یاد رکھ، میں کیڑوں کا گھر ہوں، مکوڑوں کا گھر ہوں، حشرات الارض کا گھر ہوں۔ یاد رکھ، میں تنہائی اور وحشت کا گھر ہوں۔ لوگوں، ہر مسلمان کا گھر، حقیقی گھر قبر ہے، پھر اس منزل سے ہو کر اسے جنت کی طرف جانا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی کچھ ساعتیں، رمضان المبارک کی کچھ قیمتی گھڑیاں، کتنے لوگ تھے سال گزشتہ جو ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن آج وہ قبروں کے اندر ہیں۔ وہ زمین و آسمان کا خزانہ دے کر اللہ کی طرف سے رمضان کی ایک ساتھ نہیں لا سکتے، رمضان کی ایک گھڑی نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، عید تو یہ دنیا کافروں کے لیے رکھ رکھی ہے، خوشیاں ان کے لیے ہیں اور من موجی زندگی ان کے لیے ہے، اس لیے کہ اس زندگی کے بعد ان کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ مسلمانوں، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جو مسلمان ایک نماز کو چھوڑتا ہے اور بعد میں پڑھ لیتا ہے، اس کو 2,80,00,000 پر 8 لاکھ برس جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ کے لیے نماز کا اہتمام کرو، نماز کو نہ چھوڑو، موت تک نماز کو لازم پکڑو۔ وہ چہرے جو یہود و نصارہ اور عیسائی اور کافر و مشرک کے بنے ہوئے ہیں، یہ چہرے نبی کو دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ چہرے میرے رب کی قسم جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں، میرے رب کی قسم اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کے داڑھی منڈے چہرے جہنم کا لہو کے پینے کے لائق ہیں، غسلین اور مائے حمیم پینے کے لائق ہیں۔ مسلمانوں، قسم کھاؤ کہ موت تک عیسائیوں کا، یہودیوں کا چہرہ نہیں بنائیں گے۔ عذاب جہنم کوئی معمولی چیز نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جہنم کے انگارے کو سوئی کے ناکے میں لگا کر دنیا کے کسی کونے میں لٹکا دیا جائے، 7 زمین 7 آسمان جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ کسی کے مے کے لال میں ہمت ہے، ہماری مائیں اور بہنیں ماچس جلاؤ، گھر میں لائٹر ہے جلاؤ، اپنی انگلی کو رکھو۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ بجھا کر دنیا میں دی گئی ہے۔ اس آگ کو نہ دنیا کا کوئی پہلوان برداشت کر سکتا ہے، نہ کوئی عورت برداشت کر سکتی ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے غور کرو، ختم کے بعد کتنے کمینے مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران کیا۔ ایک نماز بعد میں پڑھنے پر اللہ 2,80,00,000 پر 8 لاکھ برس جہنم میں داخل کریں گے۔ جنہوں نے ہفتوں کی نمازیں چھوڑی، جنہوں نے رمضان کے روزے چھوڑے، جنہوں نے رمضان کی تراویح کو چھوڑا، کیا ان میں ہمت ہے اللہ کے جہنم کی سامنا کرنے کا، اللہ کے آنکھ کو برداشت کرنے کا؟ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور عذاب بھگتیں گے، ایک نماز کو دوسرے وقت پر پڑھنے کا 2,80,00,000 پر 8 لاکھ برس، روزہ چھوڑنے کا، داڑھی منڈانے کا، شراب پینے کا، جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا، قرآن نہ پڑھنے کا، حج بیت اللہ چھوڑنے کا، زکات میں خیانت کرنے کا، غیروں کا مال دبانے کا، اندازہ لگاؤ کتنے کروڑ سال ہے ہمت؟ یا یہ کہو کہ قرآن میں جو جہنم کا تذکرہ ہے وہ جھوٹ ہے؟ مان لو
میرے اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ہزاروں ہزاروں برس وہاں کے لہو کو پیئیں گے، وہاں کے پیپ کو پیئیں گے، وہاں انگاروں کو سہیں گے، پیاس پیاس چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ایک ٹب میں لا کر ان کے سروں کے قریب لے آئے گا، سر کی کھال پگھل کر زمین کی طرف چلی جائے گی، اور وہ کہیں گے چلو اس سے اپنی پیاس بجھا لیں۔ جب وہ پیئیں گے ساری انتڑیوں کو کاٹ کر پیخانے کی راہ سے نکال دیں گے، اس سے پیاس نہیں بجھے گی، اس سے بھوک ختم نہیں ہوگی، اور جب ہزاروں ہزاروں سال جب تھک جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک میمورنڈم پیش کریں گے۔ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اے اللہ تھک چکے ہیں عذاب سے مولا باری تعالیٰ، دنیا میں ذرا سر کا درد آتا ہے، ذرا پیر کا درد آتا ہے، ذرا پیٹ کا درد آتا ہے، نہ مرد برداشت کرتا ہے نہ عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ وہ جہنم جس کا لہو پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا، زانیوں کی نکلنے والی شرمگاہوں کی گندی ہواؤں سے سانس لینے پر مجبور کیا جائے گا، جب ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ کلام پاک کی آیت ہے کہ لوگ ایک کنارے چلے جائیں گے اور جا کر اللہ سے کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا۔ اے اللہ تو نے دو زندگیاں دی، ایک موت سے پہلے والی زندگی دی اور ایک موت کے بعد کی زندگی دی۔ مولا فاعترفنا بذنوبنا، مولوی کہتا تھا ہم نے اس کے بعد کو ٹکرا دی، قرآن کہتا تھا ہم نے اس کے بعد کو ٹکرا دی، نبی کی بات سچائی کے ساتھ آئی تھی ہم نے اس کے بعد کو ٹکرا دیا۔ مولا ذلیل اور ملعون دنیا کے پیچھے پڑے رہے، اس کی پوجا کرتے رہے۔ مولا لعنت کا طوق ہمارے گلے میں پڑ گیا، ہمارے آنکھوں میں اندھیرا آ گیا تھا۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اقرار کرتے ہیں مولا ہم سے گناہ ہو گیا، ہم مانتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، اے اللہ جہنم سے نکلنے کا راستہ بنا دے، جہنم سے باہر جانے کا راستہ بنا دے۔ یہ قرآن ہے میرے بھائی، یہ دیوبندیوں کی کتاب نہیں، یہ بریلویوں کی کتاب نہیں، یہ رضاخانیوں کی کتاب نہیں جسے جھٹلا کر ہم بچ سکے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے۔ آج آپ نے 20 رکعت کے اندر سنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے، شک کرو گے جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، جہنم کا پیپ پیو گے۔ فہل الی خروج من سبیل، مولا آج تو مانتے ہیں نا، مانتے ہیں۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، اللہ فرمائیں گے جواب میں کمینو دنیا میں تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا، مسجد سے صدا لگائی جاتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، اور بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، تم انکار کرتے تھے، آتے تھے تم 10 کے 3 کا نعرہ لگاتے تھے، تم دکان کا نعرہ لگاتے تھے، تم مولویوں کی باتوں میں تعویل کیا کرتے تھے، مولویوں کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ چلو تم اسی کے اندر پڑے رہو، تمہیں نکلنے کے لیے کوئی سبیل نہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں رب کی اس مایوسانہ جواب کے بعد وہ لوگ پھر دوسرے کنارے میں چلے جائیں گے، روئیں گے روئیں گے، جیسے دسترخوان کے اندر آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے، ایک صف ادھر بیٹھ گئی اور ایک صف ادھر بیٹھ گئی، وہ دونوں بیٹھ کر صرف ایک کام کریں گے، دنیا میں نماز پڑھنے کا کام تھا، دنیا میں روزہ رکھنے کا کام تھا، دنیا میں تلاوت کرنے کا کام تھا، مسلمانوں یہ کام نہ کرو گے قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کلام پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں 2 صف مل کر بیٹھیں گے، روتے 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 رونے کی آواز کتوں کی بھونکوں میں تبدیل ہو جائے گی، جیسے کتا آپ نے سنا ہوگا کہ فجر کی اذان کے وقت روتا ہے بھونکتا ہے، ایسے روئیں گے، 1000 سال اس پر گزرے گا۔ میرا اللہ کلام پاک کا 21واں پارہ سورہ سجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اب کہیں گے ایک دوسرے کو بھونکتے بھونکتے شاید میرے اللہ کو، ہمارے رب کو ہم پر ترس 1000 سال 1000 سال کے بعد کہیں گے شاید
ہمارے رب کو اب ترس آ گیا ہوگا، ہماری حالت پر رحم آ گیا ہوگا۔ کلام پاک کا 21واں پارہ سورہ سجدہ، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، ہم نے دیکھ لیا تیری قدرت کو، مولا ہم نے تیری جہنم کے عذاب کے مزے کو چکھ لیا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے سن لیا تیرے فرشتوں کے بول کو، نعمل صالحا۔ اے اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کر ہم درخواست کرتے ہیں، انا موقنون، اب ایمان لے کر آئیں گے، ہم تیری باتوں کو مان لیں گے، مولا تیرے کلام پاک کی آیتوں پر اب یقین کر لیں گے۔ میرا رب کہے گا جواب میں، 1000 سال کے بعد رو رو کر کتوں کی آوازیں ہو جائیں گی، رب کی طرف، عرش الہی کی طرف یہ چیختے چلاتے انتظار کریں گے کہ میرا رب کیا جواب دے گا۔ کلام پاک کا 21واں ہی پارہ اور سورہ سجدہ، اللہ جواب دے گا، وہ بھی 1000 سال تڑپا تڑپا کر، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ میرے بھائیو، اللہ کا قرآن یہ غلاف میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں، یہ مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں، یہ قرآن خوانی کر کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں، میرا رب کا قرآن ہے، اٹھا کر دیکھو۔ میرا رب کہتا ہے فذوقوا بما نسیتم، دنیا میں تم نے میرے قرآن کو بھلا دیا تھا، میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، انا نسیناکم، تم نے بھلایا تو آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے۔ ہم سے رحمت کی امید نہ کرنا، ہم سے فذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب تم چکتے رہنا، بما کنتم تعملون، جو دنیا کے اندر تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر ایک تیسرا کونا پکڑیں گے۔ پہلے کونے کے اندر انہوں نے کہا تھا فاعترفنا بذنوبنا، دوسرے کونے میں کہا تھا نعمل صالحا انا موقنون، اب تیسرے کونے میں کلام پاک کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم دنیا کے اندر جا کر اچھے اعمال کریں گے، اچھی چیزوں کو ہم کریں گے، مولا ہم نے مان لیا، ہم آج تیسری مرتبہ درخواست کر رہے ہیں۔ میرا رب پھر جواب دے گا۔ کلام پاک کے اسی سورہ ابراہیم کے اندر اللہ فرمائیں گے جاؤ، ہم نے تمہاری درخواست کو ریجیکٹ کر دیا، ہم تمہاری درخواست کی طرف رحم و کرم کرنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ جائیں گے اور پھر کہیں گے، کلام پاک کا 22واں پارہ سورہ احزاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ربنا اخرنا، ہمیں موقع دے جانے کا اور یہاں سے نکلنے کا، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اور ہم وہ کام کریں گے مولا، اب کی مرتبہ سلیمہ نہیں دیکھیں گے، اب کی مرتبہ داڑھی نہیں منڈائیں گے، اب کی مرتبہ بس کا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، وہ کام کریں گے جو کام جو ہے ہم نے پہلے نہیں کیا۔ نماز پڑھیں گے، پڑھ لو میرے بھائی، پڑھ لو، آج پڑھ لو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے رونے سے، جہنم میں واویلا مچانے سے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاکم النذیر، سورہ فاطر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی؟ کیا اس زندگی کے اندر تمہیں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا اور تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ کیوں؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاکم النذیر فذوقوا چکو میرے عذاب کو چکو، فما للظالمین من نصیر، ظلم کرنے والے اور اعمال صالحہ کو چھوڑنے والوں کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ 4 جگہ ہو گئی، 5ویں جگہ کے اندر جائیں گے اور 5ویں جگہوں کے اندر جا کر کہیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال لیجئے، ہم نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کی مرتبہ تمہاری درخواست پر ہم کچھ سوچتے ہیں۔ فرشتے اور داروغ جہنم کو یہ ریکویسٹ دیں گے اور یہ درخواست وہ داروغ جہنم اللہ تعالیٰ کو پہنچائے گا۔ اس پہنچنے میں کئی ہزار سال لگ جائیں گے، پھر وہاں سے جواب آئے گا رکو، اب تم بار بار مانگتے ہو اور بار بار ہم جو ہے تمہارے فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں،
اب کی مرتبہ جو فیصلہ ہوگا وہ قطعی فیصلہ ہوگا، وہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، کیا ملتا ہے نماز چھوڑ کر؟ تم نے کون سا ریکارڈ قائم کر دیا؟ میرے آقا مدنی کے طریقے کو چھوڑ کر تم نے کون سا اچھا کام کر دیا؟ تمہیں کیا ملتا ہے انگریزوں کے طور طریقے اپنا کر، انگریزی تہذیب و تمدن کو اپنا کر، اغیار کے طریقے کو اپنا کر تم داڑھی منڈاتے ہو، گویا نبی کے چہرے پر تھوکتے ہو۔ عقبہ ابن ابی معیط نے نبی کے چہرے پر تھوکا تھا، اللہ نے اس کا انجام دنیا میں دکھایا تھا۔ تم داڑیاں مڈا کر تم زبان دل سے نبی کے چہرے کا انکار کرتے ہو۔ سوچو، اب کی مرتبہ آخری فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ بار بار کا تمہارا درخواست دینا، یہ بار بار کا رونا، یہ بار بار کا جواب دینا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب کی مرتبہ میں آخری فیصلہ سنا دوں گا۔ اب ان کو کچھ امید بنے گی، اب ان کو کچھ ڈھارس بنے گی، اب یہ ایک دوسرے کو کہیں گے اب رب کریم ہو گیا، اب اللہ مہربان ہو گیا، اب اللہ کریم اور رحمان ہو گیا، مشفق ہو گیا۔ بڑی امیدیں ہوں گی۔ 500,000 سال کے بعد اللہ تبارک تعالی پیغام دے کر بھیجیں گے۔ پیغام یہ ہوگا، خالق سو فیہا ولا تکلمون، اے کمینو اپنی زبانوں کو بند کرو، خبردار آئندہ تم درخواست کرو گے، اس کے بعد تمہیں مجھے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی جہنم میں تم ہمیشہ ہمیشہ جب تک تمہارا عذاب ختم نہ ہو تم عذاب کو بھگتتے رہو۔ دنیا آخرت میں نہ کہنا کہ میرا اللہ رحمان تھا، رحیم تھا۔ رحمان تھا 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 پیغمبر بھیجا۔ ایک حکم بھیج کر وہ ہمیں وہ رحیم ہی تو تھا۔ 1 پارہ نہیں، 30 پارے، 1 منزل نہیں، 7 منزلیں، 1 آیت نہیں، 6,666 آیتیں، 1.25 لاکھ صحابہ اور حدیث کی سیاہ ستہ کی کتابیں، لاکھوں مفتیاں۔ الم یاتکم نذیر، کلام پاک کا 29واں پارہ، سورہ ملک کا پہلا رکوع۔ میرا رب پوچھتا ہے آج واویلا بچاتے ہو؟ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جہنم کے اندر وہ غور ہوگا اور وہ جو ہے اس کے اندر شور مچائیں گے، پتہ لگے گا کہ اب جہنم پھٹ کر بلاشت ہو جائے گی۔ تو وہاں پوچھے گا قال لهم خزنتها، اس کا جو واچمین ہوگا اور اس کا جو نگران داروغہ ہوگا، الم یاتکم نذیر۔ آج تو بڑا چیخ رہے ہو صاحب، قد جاءنا نذیر، کہیں گے آیا تو تھا ڈرانے والا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا، ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی۔ کیا ملیشیا والے مسلمان نہیں داڑھی منڈاتے ہیں؟ کیا مصر کے علماء مسلمان نہیں؟ ہم تعویلات کرتے تھے، سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ہندوستان تو اسلامی کنٹری نہیں، عورتوں کو کمانے کے لیے چھوڑتے تھے۔ ایک فاحشہ عورت کے کمانے میں اور ایک ایجوکیٹڈ کے عورت کے کمانے میں کماتی 2 بھی ہیں عورتیں۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا یہ مولویوں کی بکواس ہے اور یہ مولویوں کی تقریریں ہیں، یہ مولویوں کی شعلہ بیانی ہے۔ مان ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور کہیں گے وہ جہنم کا داروغہ تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ پھر جہنمی کہیں گے، کلام پاک کا 29واں ہی پارہ، سورہ ملک کا پہلا ہی رکوع، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سن لیتے، اگر ہم سمجھ لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں جانے والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنوبہم، اور یہ لوگ اقرار کریں گے اپنے گناہ۔ آج مان لو، یہاں رو لو، یہاں آنسو بہا لو، میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم، کوہ نور کا ہیرا ملے اور اللہ کی یاد میں نکلنے والا آنسو کا قطرہ، میرے رب کی قسم یہ آنسو کا قطرہ قیمتی ہے۔
اس لیے کوہ نور کا ہیرا پیشاب کیا جا سکتا ہے، اس پر پاخانہ کیا جا سکتا ہے، اسے لات مارا جا سکتا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں 2 قطرے ایسے ہیں کہ جسم پر جہاں پڑتے ہیں وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک اللہ کی یاد میں رونے والے کے آنسو کا قطرہ۔ رو لو میرے بھائی، اللہ کے دربار میں رو لو، یہاں عاجز بن جاؤ، ساری دنیا میں سر اٹھا کر جیو گے، یہاں جھک جاؤ، ساری دنیا تمہارے قدموں پر پڑے گی۔ اللہ کے گھر کو ویران کرنے سے، اللہ کے گھر کو طلاق دینے سے، اللہ کے گھر کے سہاگ اجاڑنے سے تمہارا کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھروں کا سہاگ اجڑ جائے گا۔ یہ لوٹے، یہ چٹائیاں، یہ مسجد کی جگہ تمہیں بد دعا دے گی۔ انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، گیس بھر جاتی ہے، بیماریاں ہو جاتی ہیں، یہ اچھا لگتا ہے وضو کے لوٹے اور اس کی گڑگڑاہٹ، یہ اچھا لگتا ہے مصلیوں کا آنا، مصلیوں کا جانا، نمازوں کا پڑھنا، یہ اچھا لگتا ہے کہ تلاوت کا ہونا، تلاوت کا سننا، کتاب کا پڑھنا، کتاب کا سننا۔ مسلمانوں، اب شوال کا مہینہ آئے گا، اب مصلی ہوگا، مسجد ہوگی، وضو کے لوٹے ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، لیکن تم نہیں ہوگے۔ فرشتے بد دعا دیں گے، یہ مسجد بد دعا دے گی۔ اس لیے آج قسم کھاؤ کہ اب زندگی بھر نماز نہیں چھوڑنے کا۔ ہماری مائیں اور بہنیں قسم کھائیں، اب موت تک وہ پردے سے نہیں ہٹیں گی، نماز کو نہیں چھوڑیں گی، خاوندوں کی اطاعت کیا کریں گی، اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے آج قسم کھائیں، مولا ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے ابا نے جو دعا کی، ہمارے دادا نے جو دعا کی، مولا ہم دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ان لم تغفر لنا ذنوبنا، اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا ہم خسارہ پانے والوں میں سے، ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مرضی آپ کی، ہر سال یہی گن گائے جاتے ہیں، ہر سال یہی بول بولے جاتے ہیں، ہر سال یہی بات بتائی جاتی ہے، داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈانے سے باز نہیں آتا، بے نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، کوئی قرآن سیکھنے کے لیے جاتا نہیں۔ دیکھیں گے جیت رب کی ہوتی ہے یا جیت بے نمازیوں کی ہوتی ہے، جیت خالق کی ہوتی ہے یا جیت مخلوق کی ہوتی ہے؟ کیا لوٹ کر اللہ کی طرف جانا نہیں؟ کیا موت کی سکرات کا سامنا نہیں؟ کیا قبر کی تنہائی کا تمہیں ڈر نہیں؟ یا یہ کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہہ دو کہ ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں؟ مسلمانوں، آج یہ فیصلہ کر کر اٹھو، یا تو قرآن حدیث سچے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں، یا یہ کہ قرآن حدیث سچے ہیں، ہم سچے ہیں اور مانتے ہیں اپنے گناہوں کا، اقرار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ یہ قیمتی ساعتیں، یہ قیمتی لمحات دنیا اور آخرت کے خزانے دے کر بھی پھر نہیں ملنے کے، اس لیے اب ان ساعتوں کو قیمتی جانو، اور عید کی جو رات ہے وہ رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، وہ رات بھی اللہ تعالیٰ بے پناہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، وہ رات بھی جگے اور ہو سکے نفلی اعتکاف ایک دن کا کر سکیں، اور دعا کریں اللہ مزید رمضان کی رحمتیں برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی جو بے قدری ہو گئی اور رمضان کی جو بے عزتی ہو گئی، رب کریم ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، انجانے میں انسان ہونے کے ناطے ہو گئی، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ رمضان کی رحمتوں برکتوں کے صدقے میں مسلمانوں کی شان کو اتنا اونچا کر کہ رب کریم کفر اس میں چھپ جائے، شرک مٹ جائے، بت پرستی ختم ہو جائے۔ اے اللہ، کلام پاک میں تو نے فرمایا فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ایک وقت آئے گا کہ پورے عالم میں تیرے دین کا ڈگا بچے گا۔ مولا، ہم نافرمانوں کی زندگی میں وہ منظر ہمیں دکھا دے، کافروں کی پکڑ سے ہماری نجات فرما۔ اے اللہ، خاص طور سے اس وقت پورے عالم میں اور بالخصوص ہندوستان میں ہمارے اعمال کی نحوست کی بنیاد پر یا اسلام دشمنی کی وجہ سے رب کریم جن مسلمان نوجوانوں، ماں اور بہنوں کو قید کیا گیا،
ستایا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کا یہ مہینہ، رمضان کی یہ ساعتیں، یہ مہینہ تو نے اپنے محبوب کے ذریعے سے کہلوایا، یہ مہینہ تیرا مہینہ۔ مولا ہم کوئی عمل تجھے پیش کر کر بھیک نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ کوئی عمل تیرے دربار میں پیش ہونے کے لائق نہیں۔ مولا آقا کی حدیث کہ رمضان کا مہینہ تیرا مہینہ، قرآن کا مہینہ، ہم اس کے واسطے سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی اور بہن بلا وجہ کی ظلم کی چکی میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، خصوصاً اے اللہ یہاں بنگلور اور ارد گرد کے محلے گروپن پاڑیا وغیرہ کے جو نوجوان ساتھی پکڑے گئے ہیں، مولا ان پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ان کی بیویوں کی آنکھوں سے نکلنے والی آنسو کے خطرے کی لاج رکھ لے، ان کے ماں کے تڑپنے کی لاج رکھ لے، ان کے بچوں کے بلکنے کی لاج رکھ لے۔ مولا ایک جاتا ہے سارا خاندان جو ہے زلزلہ بپا ہو جاتا ہے۔ مولا ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، ہم جہنم میں جانے سے پہلے اپنے گناہوں کو ہم مان رہے ہیں۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کلمے کی زندگی دے، کلمے کی موت دے۔ مولا وضو کے حالت میں سجدے کی موت دے، قرآن پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ماں اور بہنوں کے اندر شرم و حیا کا مادہ دے دے۔ اے اللہ نوجوانوں کو دین کا غازی بنا دے، دین کا مجاہد بنا دے۔ مولا ہمارے دلوں کے اندر شہادت کی تمنا پیدا فرما دے، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بھی بنا دے، قبر بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ مولا ہمیں جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مولا اگر تیرے محبوب کے سامنے ہم جہنم میں جائیں، تیرے محبوب کے دل خود صدقہ ہوگا کہ جس امت کے لیے اس نے نواسوں کو شہید کیا، جس امت کے لیے اس نے دندان مبارک کو شہید کیا، آج اس امت کے افراد داڑھی مڈا کر، آج اس امت کی عورتیں بے پردہ ہو کر پلسرات پر گر گر کر کٹیں گی۔ مولا کٹنے والے تو کٹیں گے، گرنے والے گریں گے۔ اے اللہ تیرے حبیب کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے، جگر پاش پاش ہو جائے گا۔ مولا اگر تو ہمیں کوئی سزا بھی دینا ہے، محبوب کے نگاہوں سے اوجھل کر کے سزا دینا، تاکہ محبوب کے دل کو صدمہ نہ ہو، دل کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہم مانتے ہیں، آج ہم نے مان لیا۔ اے اللہ تو نے کہا حدیث میں کہ ریت کے ذرات کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لاؤ، آج ہم لا چکے ہیں۔ مولا ہماری جھولی میں دیکھی نہیں، ہماری جھولی میں روزہ نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، صرف گناہ ہی گناہ ہے۔ یا اللہ ہمارے صحابہ کے کرام کاتبین گناہ لکھنے کے لیے تڑپتے تھے، اور آج ہمارے کرام کاتبین نیکیاں لکھے ہوئے برس کئی سال گزر گئے۔ مولا ہم مانتے ہیں مغفرت والی رات ہے، تیرے کلام پاک کا سہارا ہے، تیری آیتوں کا سہارا ہے، تیرے حبیب کی امت ہونے کا ناطہ ہے۔ مولا رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں یا اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں نکال دے۔ مولا جو لڑکیوں کی شادی کی وجہ سے پریشان حال ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا امت مسلمہ پر رحم کا معاملہ فرما، مولا کرم کا معاملہ فرما، اس کی عزت کو دوبارہ بحال فرما۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو ہدایت دے، ہدایت مقدر نہ ہو مولا انہیں تباہ کر دے، مولا انہیں برباد کر دے۔ مولا اسلام کا نام لے کر عزت کے ساتھ شان کے ساتھ جینے اور شان کے ساتھ مرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ مولا ہمارا نعرہ ہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ مولا نہ ملک کا نعرہ ہو، نہ روپیے کا نعرہ ہو، نہ گھر بار کا نعرہ ہو، مولا ہمارا نعرہ تیرا کلمہ توحید ہو، ہمارا نعرہ تیرے محبوب کا درود ہو۔ اے اللہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے اپنے حکم سے قائم کیا ہے، اس گندے نطفے سے پیدا ہونے والے ہم ناپاک انسانوں کے بال پکڑ کر ہدایت پر چلا دے مولا، ہدایت پر چلا دے۔ خون کے خطرے میں حرام بال ملا ہوا ہے مولا، جسم کے ذرے ذرے میں جہنم کی آگ ملی ہوئی ہے، تیری رحمت نہ ہو، تیرا کرم نہ ہو مولا۔ دنیا والے پہلے ہی تھوک چکے ہیں، دنیا والے دھتکار چکے ہیں، کوئی ہمیں نوکری نہیں دیتا، کوئی ہمیں مکان نہیں دیتا، کوئی ہمیں ایڈمیشن نہیں دیتا مولا، تو دھتکار دے گا، کہاں جائیں گے مولا، کہاں جائیں گے مولا؟ کوئی آسرا نہیں تیرے آسرے کے علاوہ، کوئی پناہ گاہ نہیں تیرے پناہ گاہ کے علاوہ۔ اے اللہ
آج ہاتھ پھیلائے، آج ہم اقرار کر رہے مولا اس قرآن کا صدقہ، اس نبی پاک کا صدقہ، مولا آقا کی امت ہونے کا صدقہ، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما مولا، ایسے اس مسجد سے ہمیں پاک کر کر بھیج جیسے تو ماؤں کے پیٹوں سے بچوں کو نکالتا ہے مولا۔ ہم عہد کرتے ہیں نماز پڑھیں گے مولا، وعدہ کرتے ہیں ہم نہ گناہ ظاہری کریں گے نہ باطنی کریں گے مولا۔ تیرے گھر کو ہم نے ویران کیا، تیرے گھر کو برباد کیا، اس لیے ہمارے گھروں میں بربادی آ گئی۔ آج وعدہ کرتے ہیں کبھی تیرے گھروں کو ویران نہیں کریں گے، تیرے گھروں کا چراغ بن کر ہم روشنی بنیں گے، تیرے گھر کو آباد کریں گے مولا۔ ہم میں نماز کی محبت پیدا فرما دے، قرآن کی محبت پیدا فرما دے، آخرت کی عظمت پیدا فرما دے، جہنم کا ڈر پیدا فرما دے، جنت کا شوق پیدا کر دے۔ اے اللہ وہ ذلیل دنیا جسے آقا نے تھوک کر نہیں دیکھا، تو کبھی اسے رحم و کرم سے نہیں دیکھا، صحابہ نے اس کی طرف پھٹکا نہیں مولا۔ اس دنیا کی ہم پجاری بن گئے ہیں مولا، دلوں سے دنیا نکال کر آخرت دے دے، دلوں سے دنیا نکال کر آخرت دے دے، جنت کو اس میں بٹھا دے، عرش کا سایہ دے دے مولا۔ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما اے اللہ، خوابوں میں آقا کی زیارت نصیب فرما مولا، عذاب قبر سے نجات نصیب فرما اے اللہ، قیامت میں آقا کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ۔ آقا کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کر، آقا کے سامنے ہمیں رسوا نہ کر، آقا کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کر۔ ہماری شرمندگی سے آقا کے جگر پاش پاش ہو جائے گا مولا۔ آقا کے سامنے ہماری عزت رکھ لے، چاہتے نہ چاہتے ہمیں ہدایت پر چلا دے، ہمیں ایمان پر چلا دے، ہمیں قرآن کا سرور دے دے، ہمیں نماز کی لذت دے دے، ہمیں ایمان کی حلاوت دے دے، ہمیں آخرت کی عظمت دے دے اے اللہ۔ اٹھے بیٹھے چلے پھرے خبر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو، موت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو، آخرت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو یا اللہ۔ اولاد کو نیک صالح بنا دے اے اللہ، فرما بردار بنا دے، دین کے مجاہد بنا دے، دین کے غازی بنا دے، سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دے، حضرت ٹیپو سلطان بنا دے، خواجہ اجمیری بنا دے، قاسم نانوتوی بنا دے، شاہ محمد الیاس بنا دے، حضرت انعام الحسن بنا دے اے اللہ۔ ان لڑکیوں کو اما عائشہ کی صفات پیدا فرما دے یا اللہ۔ ان خواتین میں حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت ام ہانی کے اوصاف کو پیدا فرما دے، بی بی فاطمہ کی شرم حیا کو پیدا فرما دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ۔ ہمارے ایمان کو قبول فرما لے، ہمارے کلمے کو قبول فرما لے۔ ساری دنیا مسلمان کہے تو نہ کہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ساری دنیا تانا دے تو ہمارے کلمے کو قبول کر لے مولا۔ کلمے کے بل پر جی رہے ہیں، کلمے کی موت نصیب فرما۔ جتنا دنیا والوں نے مانگا اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنا پیغمبروں نے خیر مانگا اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنا آقا نے شر سے پناہ مانگی اس شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھیے، ختم قرآن کی دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما وہدا ونورا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتی یا رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ والمتوحد فی الجلال بکمال الجمال تعظیما و تکبیرا، المتفرد بتصریف الاحوال على التفضیل والاجمال تقدیرا و تدبیرا، المتعالی بعظمته ومجده الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم
تسلیما کثیرا کثیرا الذي ارسله الى جميع الثقلين الجن والانس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم لك الحمد على ما انعمت به علينا من نعمك العظمى وعلائك الجسيمة حيث انزلت الينا خير كتبك وارسلت الينا افضل رسلك وشرعت لنا افضل شرائع دينك وجعلتنا من خير امة اخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوته وكتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزائنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وعلى وجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفا ويذيع حدودا اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقادا إلى رضوانك وإلى الجنة ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فرج في قفات إلى النار واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها واتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سأل منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك عبادك الصالحون ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لنا صلاح ولك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.